بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ڈاکٹر موئز لاؤنج میں خوش آمدید. آج پچھتاوے پہ ہم ایک اور اسپیکٹ پہ بھی بات کریں گے اور اس بات پہ بھی آج ڈیفینیٹلی ہم غور کریں گے کہ اگر زندگی میں پچھتاوا رہ گیا یا زندگی کے اندر ریگریٹس آپ کے ہیں تو اب کیا ہو سکتا ہے, کیا کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں زندگی میں آپ کے ساتھ اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ مجبور ہوتے ہو, تو جس بات پر, جس اسپیکٹ پر آپ مجبور ہو اس پہ پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہے یا ہماری عقل پر پردے پڑے ہیں کہ وہ چیزیں, وہ زندگی کے حالات جو ہمارے اختیار میں ہیں تبدیل کر سکتے ہیں جن کو, ان پہ ہمیں پچھتاوا کیوں ہوتا ہے, اور جن چیزوں کو ہم نہیں تبدیل کر سکتے اس پہ پچھتاوے کی بجائے ایکسیپٹنس یا صبر کیوں نہیں آتا. مثلاً فار ایگزامپل ایک غریب گھر میں پیدا ہوا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے بڑا پچھتاوا ہے, میں غریب ماں باپ کے گھر پیدا ہوا. ارے بھائی, غریب ماں باپ کے گھر پیدا ہونا تو آپ کی تقدیر تھی, مگر اگر آپ غریب بن کے مرے ہیں, یعنی زندگی میں آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ جس سے آپ کے حالات زندگی بہتر ہو, تو یہ پھر آپ کی قسمت تھی. دونوں میں بڑا فرق ہے. میں پاکستان میں پیدا ہوا, کاش میں امریکہ میں پیدا ہوتا, یورپ میں پیدا ہوتا. کئی لوگوں کو اس بات کا ریگریٹ ہے ساری زندگی. کسی کو اس بات کا ریگریٹ ہے کہ اس کا رنگ گورا نہیں, کسی کو اس بات کا ریگریٹ ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے, کسی کو اس بات کا ریگریٹ ہے کہ اس کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ وہ ریگریٹس ہے جن پہ آپ کو کبھی بھی سوچنا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا. ہم کہاں پیدا ہوں گے, کس گھر میں پیدا ہوں گے, ہمارے والدین کون ہوں گے, ہمارے والدین کے رشتہ دار کون ہوں گے, بھائی بہن, یہ تمام چیزیں چوائس نہیں ہے ہمارے پاس. ہم دنیا کے کس خطے میں پیدا ہوں گے ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. مگر پچھتاوا دراصل ہونا ان چیزوں پہ چاہیے کہ جن پہ ہمیں اختیار تھا. افسوس ہم اس بات کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. کیا آپ نے وقت پر کام کیا؟ کیا کسی کی کچھ امانت تھی آپ کو دینی تھی, واپس آپ نے دی؟ کیا آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی, کسی کا دل دکھا, کسی کو تکلیف پہنچی, کیا آپ نے معافی مانگ لی؟ اصل پچھتاوا وہ ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے اور انسان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں اور پھر افسوس کے بجائے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. ویلکم عروج. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج میں کہوں گی ٹھیک ہی ہوں گے نیچرلی. مجھ سے میں دعا کروں گی آپ مجھ سے تھوڑے زیادہ ٹھیک ہوں. اور آج کا دن میری زندگی میں ایسا دن ہے, ہم ٹاپکس اور ریگریٹس کا کریں, لیکن میری زندگی میں آج کا ایسا دن ہے کہ کل مجھے پتا چلا کہ مجھ سے کتنے سارے لوگ پیار کرتے ہیں, اور میں کتنی خوش نصیب ہوں اس معاملے میں کہ ایک تو میرے والد جو مجھ سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. آپ دیکھیں کل رات کو وہ پہلے تو شو جانے سے پہلے تو میں ہاسپٹل میں تھی نا, تو یہ وہاں پر تھے اور پورا وقت یہ جتنے بھاگ دوڑ کر رہے تھے, مجھے لگ رہا تھا کہ میں اتنی بیمار نہیں جتنی آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اس میں کوئی نہیں آ جائے گا ڈاکٹر, اور ڈاکٹر سارے ہم دیکھ رہے ہیں. اینڈ ہی وانٹڈ ایوری ڈاکٹر ٹو بی دیر, اونلی دیر, نو ویئر ایلس. تو میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن وہ سارے ڈاکٹر میرے پیچھے پیچھے, اور یہ میرے والد صاحب جو ان کو لے کے میرے پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے. اور پھر وہ شو کرنا آئے, تو شو کرنے جا رہا ہوں, مجھے بار بار مطلب وہ گیٹ پہ گئے, آپ کو میں ریئل سین بتا رہی ہوں, وہ گیٹ پر گئے, میری ایک فرینڈ آئی ہوئی تھی, ان کے ساتھ وہ گیٹ پہ گئے, اینڈ دین ہی اسٹوڈ آؤٹ سائڈ آف دا گیٹ. اب وہ روم میں انہیں ویسے ہی مطلب اچھا روم تھا, سب انتظام ہوا تھا. اچھا ان کو تکلیف نہیں ہونے دینا, ان کو کھانا دے دینا ٹائم پہ, ان کی دوائیاں چیک کر لینا, یہ کر لینا. میں دیکھ رہی ہوں مجھے اپنے والد کی آواز آ رہی ہے, میں نے کھولا تو میں نے کہا ہے, میں کہا آپ گئے نہیں, آپ کا ٹائم نکل رہا ہے, جائیں آپ. پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا وہ لفٹ سے واپس آئے میرے پاس, کہتے اچھا تم یہ کر لینا, اچھا وہ کر لینا. میں نے کہا آپ گھنٹے میں واپس آ رہے ہو کر آ جاؤ, میں ادھر ہوں, کہیں نہیں جا رہی, نہیں بھاگ رہی. پھر اس کے بعد میری دادی, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ کیئر آف فار می. پھر میری دادی ہر مطلب رات کو جب ابو واپس گئے تو کہتے ہیں اب مجھے پتا چلا کہ عروج اتنا کیوں بولتی ہوں, کل وہ نہیں بول رہی تو صرف وہی تو ہی بول رہا, تو بڑا مشکل کام ہے بولنا. میں نے کہا لیکن میرے لیے اتنا مشکل نہیں, کہ میری عادت ہے. لیکن پھر انہوں نے کہا تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں, کیونکہ میری دادی کو تھوڑا چلنے میں ایشو ہے, تو شی وانٹڈ ٹو کم دیر. اور وہ ایک ایفرٹ ہوتا ہے ایک ایجڈ آدمی کے لیے اٹھ کے آپ کے طرف آنا, اتنا تردد کرنا, لیکن وہ ریڈی تھی کرنے کے لیے, اور کہتی مجھے اس کی نظر اتارنی ہے, میرے سامنے لے آؤ. اینڈ آئی واز لائک, پھر مجھے ابو فون کرے تم بات کرو, میرا فون چارج نہیں تھا. پھر رمشا, صابرہ, اینڈ دین مسز انصاری, کرنل شاہد, پشاور سے میری ایک سہیلی ہیں وہ, اور پشاور میں سے اور بہت سارے لوگ, ایون لاہور کے لوگ, اسلام آباد کے لوگ, سب نے مل کے مجھے ریکی کل بھیجی. اور آپ یقین کریں ڈاکٹرز مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں جائے گی گھر پہ اب ایک ہفتہ,
اور میں کس طرح آج یہاں آ گئی اور کس طرح میں بات کروں. کل مجھ سے سانس نہیں لی جا رہی تو میں آج کس طرح بات کروں مجھے خود نہیں پتا. سو تھینک یو ایوری ون. آج میرے پاس اتنا شکر ہے کرنے کے لیے. خدا تیرا بہت بہت شکر ہے, تو نے اتنے اچھے لوگوں سے میرے اطراف میں اتنے اچھے لوگ رکھے اور اتنا پیارا سا مجھے والد دیا کہ میں جتنا بھی شکر کروں گا کم ہے. میں نے بہت دماغ کھا لیا آپ کو, اب میں آپ کو بیمار کرنے لگی ہوں. تو میں نہیں چاہتی کہ آپ بیمار ہو اور میری جگہ آپ جائیں, تو میں اپنے والد کی طرف جاتی ہوں. ریگریٹس. اب تم ذرا آج چپ چاپ میں نے کہا نا میں بیمار کرنے والی لوگ ابھی. اور اب ہمیں ریگریٹس پہ تھوڑا سا, کل بہت کال آئی تھی, آج بھی ڈیفینیٹلی مجھے بھی ریگریٹ. مجھے تمہیں کوئی ریگریٹ ہے تو بتاؤ. مجھے بھی ریگریٹ ہے. بتاؤ. میں سچ بتاؤں, یہ ریگریٹ میں کافی عرصے سے اپنی زندگی سے ختم کرنا چاہتی ہوں اور میں کر نہیں پا رہی کیونکہ وہ شخص نہیں ہے جس سے میں بات کر سکوں اس بارے میں. میری بیسٹ فرینڈ کلثوم رضوی, کالج کے زمانے میں ہم ملے, ہم بڑے بیسٹ فرینڈس. آپ کو پتہ ہے کلثوم میری کتنی اچھی فرینڈ ہے اور سب کچھ بہت اچھا تھا. اب آپ کو میں ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کلثوم کا ایک کیا امیج ہے. اس کے بنا میں سمجھ لے کچھ نہیں کرتی تھی. میں کلاسز بھی لینی تو مجھے وہی سبجیکٹس لینے ہیں یونیورسٹی میں جو اس نے لیے ہیں, اور اگر ہمیں بنک کرنا ہے, بنک کرتے تھے ہم لوگ, تو ہم سب ساتھ کرتے تھے. اس میں میری امیج پہ نہ جائے, بہر بچہ کرتا ہے, ہر یونیورسٹی جانے بچہ کرتا ہے. اور اگر ہمیں کچھ کھانا ہے تو ہم ایک چیز آرڈر کرتے تھے, ایک پلیٹ میں سے شیئر کرتے تھے. بلکہ میں اس کے جوتے اور کپڑے پہن لیتی. سائز میں وہ مجھ سے بہت کم تھی تو مجھے کپڑے فٹ نہیں آتے تھے, تو جوتے اور گھڑیاں پہن لیتی میں اس کی. باقی کچھ مجھے فٹ نہیں آتا تھا, اس کو بھی میرے جوتے اور گھڑیاں فٹ آتے تھے. اور پھر یہ ہوا کہ اچانک سے میری زندگی میں ایک فیز آیا اور پھر میں کام میں بہت مشغول ہو گئی, اور وہ یونیورسٹی میں تھی. اور اس کے بعد میری بیسٹ فرینڈ نے, غلطی میری ہے, میرا ریگریٹ ہے, اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا 2-3 دفعہ اور میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا. اور وہ مجھ سے یہ توقع نہیں کرتی تھی کہ عروج میرا فون نہیں اٹھائے گی. اس کو مجھ پہ مان تھا کہ عروج میرا فون نہیں اٹھائے گی, مطلب عروج جو میری بہنوں سے زیادہ ہے میرے لیے, وہ میرا فون نہیں اٹھائے گی. اس وقت میں نے اس ریلیشن شپ کو بہت ایزیلی لیا, اتنا ایزیلی لیا کہ میں نے اس کو اس کے کال کے 1 ہفتے بعد تک کال نہیں کی. اینڈ دین شی کیپٹ آن کالنگ. اور پھر میں نے ایک شخص سے میسج پہنچا کہ اس کو کہتے عروج لاہور میں, لیکن اس کو پتا تھا میں کراچی میں ہوں. اینڈ دیٹ واز دا لاسٹ ڈے دیٹ شی اسپوک ٹو می. اینڈ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں سوچتی ہوں میں نے کیوں ایسا کیا, میں نے کیوں اس وقت بات نہیں کی. میں صرف اگنور کری تھی. آئی وانٹڈ ٹو گیٹ سم اسپیس اینڈ ٹائم. سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو معاف کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. بیکاز یہاں پہ ایک غلطی یہ ہوئی کہ آپ نہیں گئیں, تو آپ بھی اپنے آپ کو گلٹی فیل کر رہی ہے نا. تو فرسٹ فورگیو یور سیلف, اپنے آپ کو معاف کرو. اور اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص اگر دنیا میں نہیں ہے تو جو زندہ بچے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کریں, تاکہ آپ کو یہ ریگریٹ جو آپ کا وہ چلا جائے. ریگریٹ کے اندر جو ایموشن ہوتا ہے نا وہ ویک ہو جائے, وہ کم ہو جائے, مگر تھاٹ ضرور آپ کے ساتھ رہے گا. یاد رکھیں, تھاٹ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کا برین نارمل فنکشن کرتا ہے, تھاٹ سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. ہم تھاٹ کے اندر سے جو فیلنگز ہوتی ہیں اس کو ریڈیوس کر دیتے ہیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو معاف کر دیں, دوسرا جو اطراف میں لوگ موجود ہیں جو زندہ ہیں, حیات ہے, ان کو وہ دیں ٹائم جو آپ ضروری ہے. اور تیسری چیز یہ کہ یہ تو فیکٹ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ آنے والا وقت کل کیا ہوگا. ان کے والد نے صحیح ایڈوائز دی, مگر میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا. اسی لیے صوفیاء کرام, باب اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں کہ لیو ایوری مومنٹ آف یور لائف. ہم کیا کرتے ہیں, ڈیلے کرتے ہیں. تو وہ چیز تو ہونی ہے کل. میں سپوز آج کسی کے پیسے دینے اور میں کہتا ہوں چلو کل دے دوں گا, اور پتہ چلا جی کل میں زندہ ہی نہ رہا. تو اب تمہیں یاد ہے ہمارے جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی والے تھے, جب انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ موئی صاحب 3 مہینے کا کریڈٹ, بہت بڑی ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے اور ہم ان کے کلائنٹس ہیں, تو میں بل آتا ہے یہاں سے چیک چلا جاتا ہے. ان کا جو اونر میرا دوست ہے وہ کہتا ہے کیا ضرورت ہے, ویسے ہی 3 مہینے کا کریڈٹ ہے. میں نے کہا تم تو مجھے 3 مہینے کا کریڈٹ دے رہے ہو, مگر مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے میرے زندگی میں بھی کتنے دن کے کریڈٹ رکھا ہے. تو میں تمہیں اپنی امانت ہے, تمہارا یہ بل ہے, یہ چیک لے جاؤ تاکہ مجھے رات کو سکون ہو کہ میں نے کام ختم کر دیا. جو آپ نے بات کی وہ بالکل بجا کی, بالکل صحیح بات کی, لیکن یہ کہنا کہ اوپر کتنا کریڈٹ ملی, باقی میرے لیے بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے ہمیشہ ان کی یہ بات سننا. تو اللہ میں آپ کو بہت صحت نہیں, مگر یہ فیکٹ ہے نا, ہم زندگی کو اس کو سمجھیں. لیکن ایسی باتیں گندگی نہیں, دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا, میں سمجھانا چاہتا ہوں اس قوم کو کہ ہم ہر چیز اللہ پہ نہ ڈال دو. انسان کی زندگی کا پتہ نہیں چلتا. آپ جب ایک شخص آپ کو بلا رہا ہے نا, آپ کیوں نہیں گئے, یو شوڈ گو. اوکے, لیکن اگر ہو چکی ہے بات, لیکن ہمارے پاس ایک اور چیز ہے, اس کا ایک حل ہے ہمارے پاس.
جو ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم آنے والے پروگرامز میں منتھ میں وہ لے جائیں گے, اور ہم آپ کی زندگی میں جتنے ریگریٹس یہ پروگرام ٹاپک لانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے ریگریٹس ہیں ان کو اپنی زندگی سے کیسے نکالنا ہے, اور ان ریگریٹس کا ایگزیکٹلی آپ کی زندگی میں نام کیا ہے, اس کا ایک نام بھی ہے, وہ بھی ہم آپ کو دیں گے آنے والے پروگرام سے. تو ڈاکٹر غزال آپ بالکل فکر نہ کریں, یہ ریگریٹس آپ کے نکالنے میں ہم زندگی میں ضرور ہیلپ کریں گے. اچھا مجھے بات بتائیں, میں نے آپ کو اپنا ریگریٹ بتایا اور یہ کھل کے کبھی ہم نے اکیلے میں بات بھی نہیں کی تھی زیادہ کلثوم کے بارے میں. اب کلثوم از ناٹ ٹاکنگ ٹو می, شی از گون ٹو امیرکا, وہاں رہ رہی ہے, شی از ماشاء اللہ اللہ میں اس کو ساری خوشیاں دے, اس کو ساری کامیابی دے جو چاہتی ہے اپنی زندگی میں. اصل میں اب ایک بات بتاؤں, ہوا یہ, اس کو کہتے ہیں سٹوری میکنگ. ٹھیک ہے, جب کلثوم کو تمہاری ضرورت تھی, ویسے تم بہت عرصے تک اس کے لیے اویلیبل تھی, اور وہ جو 1-10 دن تھے وہ تمہاری لائف میں بڑا سٹریسفل تھے, تم الجھی ہوئی تھی کچھ چیزوں کے اندر. وہ آپ کو پتہ ہے کیا. ہاں, کلثوم کو زندگی بھر کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ تم بھی مجبور تھی. اس نے وہاں کیا سٹوری بنائی اپنے ذہن میں کہ عروج سیلفش تھی, یہ بنائی ہوگی, ٹھیک ہے, جبکہ اس کو نہیں پتا کہ عروج سیلفش نہیں تھی, عروج جان دینے والی تھی, مگر عروج مجبور تھی کچھ دنوں تک, کچھ 1-2 چیزوں میں. اچھا اب تمہیں یہاں ہو رہا ہے کہ سارے اتنا عرصہ ہم ساتھ گزارا, ہم نے ایک دوسرے کے لیے بڑی قربانیاں دی, اور کاش وہ 10 دن انتظار کر لیتی, کاش میری مجبوری سمجھ جاتی. 10 دن آتے ہی نہ, نہیں آئیں گے زندگی میں. میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, تمہاری طرف سے ریگریٹ یہ تھا کہ کاش وہ میری مجبوری سمجھتی. اس کی طرف ریگریٹ یہ تھا کہ عروج نے ایسا کیوں کیا. ٹھیک ہے, اب جب تک تم لوگ آمنے سامنے نہیں آؤ گے, وچ از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک بیکاز وہ امریکہ میں ہے اور کانٹیکٹ بھی نہیں ہے تمہارا, اللہ کرے ایک دن آئے کہ تم دونوں آمنے سامنے ہو. جب آمنے سامنے ہو تو پھر وہ جو پروسیس ہم سب کو سکھائیں گے آنے والے دنوں میں, وہ پروسیس کرنا تاکہ وہ چیز کلیئر ہو جائے. آمین آمین. مجھے وہ دن ملے کہ جس دن میں کلثوم کے پاس جا کے اس سے بات کر سکوں, بیکاز اس کے بعد دوستی بنانا بڑا مشکل ہو گیا, سہیلیاں بنانا بہت مشکل ہے, اور وہ ایک ایسی میری جان تھی کہ وہ بس ہے جگہ تھوڑی. واقعی تمہاری کوئی اتنی خاص ایکسپٹ 1-2 ہے تمہاری بڑی خاص فرینڈ ہے, میری بہت خاص فرینڈ ہے, مجھ سے کل ہاسپٹل میں ملنے, میری بہت اچھی فرینڈ ہے وہ ہے, لیکن کلثوم بھی میری بہت اچھی فرینڈ تھی, وہ اس وقت نہیں ہے میرے ساتھ. ہمارے ساتھ احمد زمان صاحب ہیں, بہت ہی اچھے سے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے کالر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ابھی فون کیا تھا لیکن بریک سے واپسی تھی تو وہ کٹ گیا فون نا, آف ایئر تھا. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کی طبیعت اللہ خیر کرے گا. ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھ رہا تھا. جی پوچھیے. سر یہ ریگریٹ پہ جو پروگرام ہے تو 1988 میں نے سے گریجویشن کی تھی MBBS پہ سر. جی. اس کے بعد 1-1.5 سال تو پریکٹس کی, اس کے بعد پھر باہر کا شوق ہوا, پھر والد صاحب نے وہ چیز مجھے مطلب مینس ہوتے ہوئے بھی باہر نہیں بھیجا. جی تو اب اتنا وقت ہو گیا لیکن اس چیز کو میں نہیں بھلا سکا. اوکے, ایک ریگریٹ رہ گئی. یعنی آپ کو یہ ریگریٹ ہے کہ میں نے MBBS کیا. جی سر. اور میں باقاعدہ پڑھنا چاہتا تھا, پریکٹس کرنا چاہتے تھے ڈاکٹر. ایز اے ڈاکٹر پریکٹس ہوئی تھی, اس کے بعد میں باہر جانا چاہتا تھا. اچھا باہر, تو آپ باہر نہیں جا سکے. ہاں, تو اس کی وہ چیز جو ہے وہ ایسی اب تک اتنے سال ہو گئے سر. اوکے گڈ. اوکے میں بتا دوں آپ کو, میں بتا دوں زمان. تھینک یو سو مچ احمد زمان صاحب آپ کی کال کا. میں نے آج مونولوگ میں ایک فارمولا دیا تھا لوگوں کو سمجھنے کے لیے, اور فارمولا یہ تھا کہ اس چیز پہ انسان روئے یا پچھتائے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے, تھی اور نہ کر سکا. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں تھی اس کے اوپر کبھی افسوس نہ ہونا چاہیے. رائٹ, پچھتاوا ہوگا, پچھتاوے کے ساتھ جو ایموشن ہوتا ہے وہ افسوس کا ہوتا ہے. اگر افسوس نہ ہو تو پچھتاوا میں طاقت نہیں ہے. 2 ڈفرینٹ تھنگس. ناؤ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر بنے, ان کا تھا کہ میں باہر جا کے پڑھوں یا جو بھی تھا. اگر انہوں نے ایفرٹ کی تھی اور پھر بھی نہ جا سکے تو پھر اللہ کی رضا سمجھ لیں, کیونکہ ہمارا کام ہے ایفرٹ کرنا. اور اگر ایفرٹ ہی نہیں کی تھی تو پھر پچھتاوا لازمی ہوگا زندگی بھر. ٹھیک. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے انتظار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا جی, کہیے ریگریٹس. کہنا یہی ہے کہ کل میری صبح میں بھی مارننگ شو میں آپ سے بات ہوئی تھی, ہاں تو میں نے سوچا کہ شاید میری نظر لگ گئی. نہیں, آپ کے اتنا پیار ہے, آپ لوگ کی نظر لگے گی آپ لوگ کو. واقعی آپ کی محبت میں بتا نہیں سکتی, کیونکہ میں خود تقریباً 1 مہینے سے بیمار ہوں. ہاں مجھے یاد ہے, آپ کی کل کال آئی تھی, مجھے یاد ہے, پرسوں کال آئی تھی. میں 1 مہینے سے بیمار ہوں اور چھٹی کا بھی مجھے ہے, لیکن میں مطلب جا رہی ہوں جاب پر, جاب کرتی ہوں اسکول میں. لیکن کل کیا ہوا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی اور مجھے جلدی آنا پڑا. اچھا. جب گھر آئی آپ کو آ کے دیکھا, تھوڑے سے مطلب میں نے جب دیکھا نا میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور میں نے کال کی, آپ سے بات کی,
مجھے یاد تو ہے. مجھے بہت اچھا لگا, مطلب وہ جو چل رہا تھا نا سب کچھ. جی جی جی, وہ سیلیبریشن جو چل رہی تھی. جی بالکل اب مجھے اپنے لیے یہ بات کرنی ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے اپائنٹمنٹ لے کر مل بھی چکی ہوں, لیکن میں اپنا کنٹینیو نہیں کر سکی تھی. اچھا چلیں انتظار صاحبہ, میں آپ کو 2 باتیں کہوں گی. پہلی بات یہ کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. اگر آپ چاہتی میں اپنا خیال رکھوں, مجھ سے پیار کرتی تو اپنا خیال رکھیں, لے چھٹیاں اور گھر میں بیٹھے تھوڑے عرصے. بس میرا یہ کہ تھوڑی ہارٹ بیٹ میری بڑھ جاتی ہے, تو اس کے لیے مجھے کوئی ایسی ایکسرسائز. اور دوسرا یہ کہ آپ کا فارم آفس جا کے, آپ کا نمبر ابھی بھی آپ لکھوا دیں, فارم آفس جا کے میں آپ کا دیکھتی ہوں. اینڈ کل میں آپ کو خود کال کروں گی تقریباً 5-6 بجے تک, اینڈ میں آپ سے ساری چیزیں ڈسکس کر لوں گی, لیکن اپنا خیال آپ نے پہلے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, لو یو, ٹیک آپ بھی کیئر. اپنا خیال رکھیے گا, اور ڈاکٹر معیز کا بھی بہت تھینک یو سو مچ. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. اینگزائٹی میرے خیال میں لگتا ہے مجھے, اور اینگزائٹی کے لیے 2-3 بڑی ٹیکنیک, میڈیٹیشن تو بہت امیزنگ ہے. میں کل ان سے بات کر کے ان سے, بلکہ آج کے دور میں تو ہر شخص 10-15 منٹ, بچے ہوں بڑے ہوں بوڑھے ہوں, 10-15 منٹ پلیز آنکھیں بند کر کے میڈیٹیشن میں بیٹھیں, کیونکہ آپ کے اطراف میں آوازیں, میڈیا, انوائرمنٹ, وہ آپ کے ذہنوں کے ساتھ بہت بڑا گیم کھیل رہا ہے, اور آپ کو اندازہ نہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کے ذہنوں کی کیا حالت ہوگی, آپ کے دماغ کی کیا حالت ہوگی. ایک چھوٹی سی چیز میں کہوں گی, آپ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ ہم میڈیا دیکھتے ہیں, اویئرنیس کیوں چاہیے ہمیں؟ اپنے لیے چاہیے, اپنے لیے اویئرنیس چاہتے ہیں نا ہم پیسے کیوں کماتے ہیں کہ ہم اپنے پہ خرچ کریں, خوش رہیں, یا اپنے اطراف میں لوگوں کے لیے اوپر خرچ کریں؟ انوائرمنٹ کے اندر ہم کیوں جینا چاہتے ہیں, لوگوں کے ساتھ کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ ہم خوش رہنا چاہتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا 24 گھنٹے میں آپ اپنے آپ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں, ہر چیز اپنے لیے کر رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کے پاس اپنے لیے ہی ٹائم نہیں ہے. تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے. تو میڈیٹیشن ڈاکٹر معیز سے کہنے کا مطلب یہ کہ اپنے پورے 24 گھنٹے کے دن میں کچھ 10 سے 15 منٹ اپنے لیے نکالیں, کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہم باقی سارے کام اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں سوائے اپنے آپ سے ملنے کے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم ساری زندگی دولت کمانے کے لیے صحت گنواتے ہیں, اس کے بعد اسی دولت کو خرچ کرتے ہیں صحت پانے کے لیے. اچھا, زندگی اس طرح جیتے ہیں ہم کہ ہمیشہ کے لیے ہم جئیں گے, اور جب مرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم جیے ہی نہیں پوری طرح. پوری زندگی میں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, واہ کیا بات کی آپ نے. ایک کالر ہے رمشا. السلام علیکم رمشا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بیٹا, میری بہن, کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں, اور اچھا لگ رہا ہے آپ کو شو میں واپس دیکھ کے. آپ دیکھا سر کے چہرے میں بھی کتنی وہ ہے رونق ہے. تھینک یو. تمہاری مجھے دوپہر میں بھی کال آئی, تم نے مجھے پریسائسلی کل رات کو بھی کال کی تھی, میرا فون بند تھا, تم نے دوپہر میں مجھے کال کی ہے. اینڈ یو آر مائی سسٹر. یہ کہتی میں نے کبھی زندگی میں کسی کو اپنی بڑی بہن نہیں کہا, آپ کو کہہ رہی ہوں, اینڈ آئی ریئلی مین اٹ, اینڈ آئی لو یو فار دیٹ رمشا. آئی لو یو ٹو, سیریسلی. تھینک یو. ریگریٹس میں بتاؤ. نہیں چلے, ایک بات تھی, مجھے پتا نہیں تھا, سوچ رہی تھی کہ پتا نہیں یہ ریگریٹ میں بتا دو ہوگا یا نہیں. یہ تھا کہ سر مجھے ایکسپریس کرنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے, لائک اسپیشلی مجھے اپنے فادر اور مدر سے بہت ہوتی ہے. میں نہیں کہہ پاتی ہوں ان کو کہ لائک آئی لو یو یا کچھ اس طرح کی کوئی بات, اور پھر مجھے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار مجھے کہنا چاہیے لیکن مجھ سے نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اور اگر یہ اچھا رمشا, چلو اس کا ہم جواب دیتے ہیں. اور تم نے چلو تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ یور کال, تھینک یو سویٹ ہارٹ. اور تم نے مجھے کہنے میں کوئی دیر نہیں لگائی, تم نے مجھے ضرور بتا دیا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو. اچھا جی, یہ بتا اس کو کیا کرنا چاہیے ایکسپریس کرنے کے لیے؟ رمشا شائی بچی ہے, ٹھیک ہے, تو شائنس بعض دفعہ آپ کی بیچ میں آتی ہے, مگر پلیز فار گاڈ سیک, میں پھر کہہ رہا ہوں, اگلا لمحہ کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا. یہ جو لمحہ آپ کے پاس ہے, اس لمحے میں اگر اپنے والدین کے پاس جا کے کہنا ہو, ماں باپ کو, کہ آپ سے میں بہت پیار کرتا ہوں, زندگی بھر میں آپ کے, واقعی ہم احسان کا بدلہ ماں باپ کا اتار نہیں سکتے. کسی سے معافی مانگنی ہے, جا کے معافی مانگ لو. کسی کو معاف کرنا ہے, اس کو فوراً معاف کر دو. کسی کا لیا ہوا اس کو دے دو, کسی کا لینا ہے لے لو. مطلب اس کو ایک بہت خوبصورت, میں نے ایک ورکشاپ کیا تھا, لیونگ کانشیسلی اینڈ ڈائنگ کانشیسلی. لیونگ کانشیسلی اینڈ پھر ڈائنگ اس پہ بات کروں گا, ہو سکتا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. اس کے بعد بات کرنے کے لیے ہمیں اپنے سارے اسکیجول فری کرنے پڑیں گے. لیکن بڑی دانائی والی بات ہے, کل کرے سو آج کر, آج کرے سو اب, کیونکہ یہ اب پھر کبھی نہیں آتا. تو جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ ابھی کریں. ہمارا جس طرح کہ میں بھی کالر لینے جا رہی ہوں کہ وہ ڈراپ ہو جائیں گے, ورنہ اگر میں نہیں لی تو. ہمارے سمینہ صاحب ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ آپ سنائیں کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر, آپ سب کی دعا ہے. میں پروگرام دیکھ رہی تھی, سنا ہے آپ کی طبیعت خراب تھی. جی تھوڑی سی خراب تھی, لیکن اب بہتر ہے آپ سب کی دعاؤں سے. پہلے تو میں شکوہ کروں گی کہ میں نے پچھلے ہفتے میں کافی مطلب انزائٹی کی مریض ہوں, تو میں نے کال کی تھی آپ کے کلینک, اور انہوں نے میرا نمبر لے کے مجھے ریکال نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے کافی امپریسمنٹ فیل ہوا. میں ورکنگ وومن ہوں, اور میری سیکنڈ میرج ہے, اور میں بہت زیادہ مطلب کنفیوز ہوں.
चले समीना एक जमाना था, मैं जो अभी शेयर करना चाह रही हूँ, एक जमाना था मेरे साथ बहुत सारे लोग वाबस्ता थे, लेकिन अब मैं बिल्कुल अलोन हूँ। मतलब मैं चाहने के बावजूद लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाती, मैं अपने साथ लोगों को, मतलब मेरे पास, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है। एक वक्त था कि मेरे पास आसपास लोग ही लोग थे, और अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। चलिए समीना साहिबा, दो चीज़ें आपकी कॉल का मैं जवाब देती हूँ, और एक बात मैं आपसे कहूँगी कि जब तक डॉक्टर मोइज लाउंज है, और इंशाल्लाह बहुत मतलब रहे हमेशा। नहीं, उसके अलावा जब तक डॉक्टर मोइज की जिंदगी है, वही कह रही हूँ, मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। डॉक्टर मोइज लाउंज है, उस वक्त हमारे साथ टीवी पे आप दो राब्ते में रहेंगी। डॉक्टर मोइज और भी चैनल्स पे आते हैं, वहाँ भी रहेंगे, लेकिन इसके अलावा हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा इरादा है, जब तक डॉक्टर मोइज की ज़िंदगी है, जब तक मेरी ज़िंदगी है, हम हमारे साथ हैं, अलोन ना फील करें, हम आपके साथ हैं। शायद फिजिकली दूर है लेकिन दिल से साथ है, क्योंकि इंसान, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं फिजिकली करीब होते हैं लेकिन दिलों से बहुत दूर होते हैं। हम आपसे फिजिकली दूर हैं लेकिन दिलों के बहुत पास हैं। और दूसरी बात कि आपको ज़रूर, मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि आपको कॉल नहीं आई होगी, क्योंकि डॉक्टर मोइज से अगले 1 महीने के अपॉइंटमेंट सारे बुकड हैं, तो उन्होंने बेसिकली जब आपकी टर्न आती है तो दैट्स वाई दे कॉल ऑन द टर्न, बिकॉज एवरी डे दे हैव 300 कॉल्स। बट व्हाट आई विल डू, आई विल मेक श्योर कि फरवा आपको कल कॉल करे और आपसे बात करे, बिकॉज नेचुरली आपको हम अकेला नहीं छोड़ सकते। अच्छा जी, अब ये जो उनको एक तकलीफ इस वजह से भी ज्यादा थी, वो कहते हैं ना, कभी जब आपने बहुत अच्छा वक्त देखा हो और अब आपका वक्त डिफरेंट है तो इंसान को बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो अब एक वक्त था जब बहुत सारे लोग पीपल, बहुत सारे लोग, अब आज था ना, तो तमाम लोग जो ये देख रहे हैं प्रोग्राम, अगर आप मेरे पास नहीं आ सकते, मैं आपके पास नहीं आ सकता, मगर उरूज ने जैसे बड़ी खूबसूरत बच्ची है मगर बड़ी खूबसूरत बात करती है कि रिश्ते दिलों से होते हैं। एक बात आज आपको और राज बता दूं कि इंसानी रिश्तों जो है वो खून से नहीं होते, वो एहसास से होते हैं। अगर आप के दिल में किसी के लिए एहसास है तो वो शख्स के लिए रिश्ता है। कई दफ़ा देखा है कि दो स्ट्रेंजर्स, दो अजनबी मिलते हैं, एक एहसास का रिश्ता पैदा होता है और ऐसा होता है कि एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा अपना खून जो है वो ज़िंदगी के अंदर बस क्या पानी हो जाता है, जिसको कहते हैं। बिलखुसूस हमें मुझे याद है, मुझे हमारे पख्तून भाई मुझे बहुत पसंद है, हमेशा से मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। आप देखिए, एक पख्तून पठान का कोई दोस्त बन जाए ना, वो सारी ज़िंदगी उसके लिए अपनी जान दे देगा। ये एहसास के रिश्ते की बात होती है। तो हम आपके साथ हैं, कहीं पे भी आप पाकिस्तान में हो, दुनिया में कहीं पे भी हो, कॉल करें, ईमेल करें, हम आपको जवाब देते हैं। वी आर कनेक्टेड विथ यू। वी आर कनेक्टेड फिजिकली नहीं तो स्पिरिचुअली हम आपसे साथ हैं। और आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आप सबसे, मैं तो चाहूँगी ज़िंदगी में कभी ना कभी जो हमें देख रहे हैं उनसे एक एक दफ़ा मिलना, लेकिन शायद मेरी ज़िंदगी उसके लिए कम हो जाए, क्योंकि आप मुझे, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझे कल एहसास हुआ बहुत सारे लोग बहुत प्यार करते हैं मुझसे। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं शागुल इरफान बोल रही हूँ जी। शागुल इरफान से। कैसी हैं आप? कहाँ से? कराची। अच्छा, कराची से। कैसी गुलशन मेमार। अच्छा, गुलशन मेमार, कैसी हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी? मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, आपकी दुआओं से, आपके प्यार से बहुत बेहतर हो गई है। आपकी आवाज़ बहुत ही कम आ रही है मुझे। मैं थोड़ा जोर से बोलती हूँ। मेरी तबीयत बहुत बेहतर है, आपकी दुआओं से, आपकी प्यार से मैं बहुत बेहतर हो गई हूँ माशाल्लाह। बहुत अच्छा। उरूज, आपको एक बात बोलनी है। जी। आज आप माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू और सो मच। उसकी वजह क्या है मैं बताऊं? जी। उसकी वजह ये है कि आपने चोटी बांधी है। थैंक यू प्लीज। एक तो मैं आजकल जो है ये पता नहीं क्यों चोटियां नहीं बांधते, बाल खुले रख के, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। आप लोग बांध के रखें तो कितनी प्यारी लग रही हैं। मैं कोशिश करूंगी बांध के रखने की। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा। मुझे ये डॉक्टर साहब से भी बात जी कहिए डॉक्टर साहब, ये बात करिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसला डॉक्टर साहब मेरे मियाँ का है जी कि मैं हूँ व्हील चेयर पर और मेरा एक बेटा है और वो भी व्हील चेयर पर है। हमको कुछ वैसी मतलब डिजीज है खानदानी कुछ। ठीक है। तो मेरे मियाँ मगर उनकी मेरी लव मैरिज है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब मगर अब पता नहीं क्या वजह हुई है कि मेरे मियाँ बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो गए। ठीक है। आप यकीन करें, लाख रुपए महीने के ये कमाते थे, उसकी वजह से इनकी सारी फैक्ट्री वगैरह सब बर्बाद। और अब आप सोच नहीं सकते कि वो उनकी हाल ऐसा है कि मेरी समझ नहीं, बेटा कुछ कर नहीं सकता, ठीक। मैं कुछ नहीं कर सकती, करने वाले वो एक हैं हमारे घर में। अब पोता पोती हैं छोटे, मैंने बेटे की भी शादी कर दी। ठीक।
تو ماحول ایسا بنا ہوا رہتا ہے کہ میں سمجھ نہیں سکتی. میرا پوتا ماشاءاللہ سے بالکل صحت مند ہے, ٹھیک ہے, بیٹا تو نہیں تھا. تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ دیکھیے آپ کو دیکھ کر ہو سکتا ہے یہ بھی کل جا کے لے آئے, بیٹا تو لا نہیں سکتا تھا خود سے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی پڑ جائے اس لت میں ٹھیک, اگر ایسا ماحول دیکھے گا. صحیح, تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے. وہ مطلب اتنے ہیں کہ یعنی گرنے لگتے ہیں اور میں بچے سمجھ گیا, اٹھاتے ہیں ان میں کو. سمجھ گیا. اچھا میں آپ کو ایک ایڈوائز کروں, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ان کو کسی جمعرات کو شام کو ڈاکٹر میرے میں پاس بہت کوشش کرتی, میں پہلے کلفٹن میں تھی. ایک دفعہ بھیج دیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں یہ ایک زندگی کا اصول ہے نا, جی ہاں. بیج نہیں ڈالیں گے تو پودا نہیں ملے گا. نہیں وہ بالکل ٹھیک صحیح ہے. ہے, صرف میں ایک دفعہ میرے یہ- پاس سنیں میری بات, جی، جمعرات کو بھیجیں. میرے پاس ایک بہت بڑی ماشاءاللہ اللہ ان کا بھلا کرے ایک والنٹیئرس کی ٹیم ہے جو بڑی ہی دل سے اپنا کام کرتے ہیں خلق خدا کے لیے. ان والنٹیئرس کے ساتھ ڈاکٹر میں ان ان کو کا علاج ہو سکتا ہے. ان کو میں کیا کرتی تھی, مبین اختر ہے نا, ان کے ہاسپٹل میں بند کر دیتی تھی جب یہ بے ہوش ہو جاتے تھے, اٹھا کر لے جا کے. پھر بہت غصے میں آتے تھے, میں ایک سمجھ مہینہ گیا. وہاں بند رہتے تھے, لیکن جب نکل کے آتے تھے پھر وہی چلیں شروع. ایک تو کام ان کرتے کا ہیں, علاج آپ ہے. ایک کام کرتے ہیں کہ آپ کا نمبر ہم کنٹرول روم سے لے لیں گے, میری آفس سے کل فون آئے گا, تفصیلاً آپ سے ایک سینئر تھیراپسٹ آپ سے بات کر لے گا ڈاکٹر صاحب فون میں پہ. آپ کا احسان نہیں بالکل کریں گے, احسان کیا, بس دعائیں کیجیے گا ہمارے لیے, اور کیا. اتنے ٹینشن میں میرا نہیں نہیں, آپ معدہ ٹینشن بالکل اس میں دیکھیں, بھرا. میں نے آج ہی کہا یہ بات, بلکہ میں آپ کو آن لائن جواب دے دوں گا. آپ بلکہ ضروری سمجھ لیں, جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس پہ رونا نہیں ہے. صحیح, ڈاکٹر صاحب روئے نہیں تو چلیں. ہم کر کچھ نہیں سکتے. تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا, میں کو بتا رہا ہوں بس. ٹھیک ہے, چلیں. تھینک یو سو کال آئے مچ گی فار یور آپ کو. کال, تھینک یو آپ کا کال کا. اور آپ نے اتنی تکلیف کے بعد آپ ویل چیئر پہ بھی آپ نے ہم دیکھ رہی ہیں, ہمیں کال کر رہی ہیں. ہم جتنا ہو سکے گا وہ کریں گے, لیکن کچھ جس طرح ڈاکٹر موئز نے کہا بیج نہیں ڈالیں گے تو پھل نہیں اگے گا. اور مجھے پتہ ہے آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہیں, ہم بالکل ہم بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے جو ہمارے اختیار میں اور جو ہم کر سکتے ہیں. لیکن علاج ہر چیزوں کا ہے, جو چیزیں انسان مطلب ممکنات جو آپ کی ہیبٹس ہوتی ہے, ممکنات ہے, اس ممکنات کے ذریعے ہم آپ کی ہیلپ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آپ ڈپریس نہ ہو اور بس دعائیں کرتی رہیں, اور ہمیں یہ دعائیں کریں کہ اللہ میں ہمیں توفیق کرے کہ ہم آپ سب کی ہیلپ کر سکیں. اچھا جی, مجھے ایک مینی ایک اسٹیٹ کوئی لگ رہا ہے بڑا, اب ظاہر ہے جب تک آئیں گے نہیں دیکھیں گے نہیں تو ہم کیسے دیکھیں نا. حد تو یہ ہے کہ لوگ ای میل پر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کئی دفعہ ان کو جواب دیتا ہوں. میں کہتا ہوں جی آپ سیلف کانفیڈنس کی کوئی گولی نہیں ہے دنیا میں, ٹھیک ہے نا. ٹپ میں آپ کو ہزاروں, آپ کو نیٹ پہ ٹپ مل جائے گی, مگر مسئلہ ہے کہ ٹپ سے آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں آتا. سچویشنز کو فیس کرنا پڑتا ہے تب زندگی میں کانفیڈنس آتا ہے. کوچنگ چاہیے, کوئی سہارا چاہیے. تو لوگوں کو یہ سمجھیں پلیز کہ یہ مائنڈ اور برین کی گیم بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. دیکھتے رہیے گا اور کہیں بچ جائے گا ڈاکٹر موئز لاؤنج.